بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی اردو کی بک میں سے قدرتی ماحول سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ اب سبق شروع کرنے سے پہلے 8 کلاس مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 13 قدرتی ماحول، الفاظ معنی لکھیں۔ الفاظ اور معنی کیا ہے؟ ابر پارے بادل، افادیت فائدہ، انمول نادر، تغیر و تبدل فرق، اور جوبن عروج شعور احساس۔ اس کے علاوہ 8 کلاس آپ کی ریڈنگ کے دوران جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں۔ سبق قدرتی ماحول کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بلکہ عقل و شعور بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف موسم دیے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو یہاں کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور کہیں میدان، کہیں زرخیز اور بنجر زمین، تو کہیں بلند و بالا پہاڑ اور کہیں میدان کہیں پتھریلے علاقے۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا انحصار زمین کی ساخت اور موسموں کے اسی تغیر و تبدل پر ہے، یعنی اسی فرق کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 موسموں سے نوازا ہے، 4 موسموں دیے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ پاکستان بھی موسم گرما اپریل سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس موسم میں شدید گرمی پڑتی ہے، پھر مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ برسات اپنا عکس دکھا کر موسم گرما کو خوشگوار اور عمدہ لباس پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک برسات رہتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک موسم میں خنکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسم گرما کے بعد ہی خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں پودوں اور گھاس کی افزائش رک جاتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں اور پھر کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں۔ نومبر سے موسم سرما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑتی ہے اور اس موسم میں موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لحافوں، انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات جیسے کہ پستہ، بادام، اخروٹ، چلگوزہ، گرم چنے، کاجو اور مونگ پھلی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ موسم سرما کے بعد فروری کے وسط یعنی درمیان میں تک موسم بہار شروع ہو جاتا ہے اور پھر مارچ کے آخر تک موسم خوشگوار رہتا ہے۔ درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، ہر طرف پھلوں اور سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے ان متنوع موسموں میں ایسا حسن و جمال پیدا کیا ہے، خوبصورتی پیدا کی ہے کہ یہاں سیاحوں کا بھی تانتا بندھا رہتا ہے، یعنی سیاح بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ اب بچوں سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے اوپر جو الفاظ ہیں ان کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ موسم، انحصار، تغیر و تبدل، تنوع، صحرا، کیفیت اور آشنا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ تمام نعمتوں اور احساسات کا شکر ادا کرنے کے لیے عقل و شعور جیسی انمول نعمت بھی عطا کی ہے، بہت نادر۔ پھر اس نے انسان کو ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اور لطف اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے مختلف موسموں اور زمین کو مختلف اقسام میں بانٹ دیا ہے۔ پاکستان کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور کہیں میدان، کہیں زرخیز اور بنجر زمین، تو کہیں پتھریلے علاقے اور کہیں دریا اور سمندر ہیں، جو کہیں صحرا اور جنگلات موجود ہیں۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا انحصار
زمین کی ساخت اور موسموں کے تغیر و تبدل پر ہے۔ زمین کی ساخت یعنی زمین کی قسم، یعنی جس علاقے سے وہ زمین ہوگی اسی لحاظ سے اس میں ویسے ہی پھل اگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسموں سے نوازا ہے: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عنایت سے خوب آشنا ہیں، لیکن ہمیں اس تنوع کی افادیت کا احساس نہیں ہے۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال صرف گرمی پڑتی ہے، جیسے سعودی عرب، کویت اور قطر وغیرہ، جبکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں شدید سردی پڑتی ہے یا سال کے بیشتر اوقات میں برف باری یا بارش کا سماں بندہ رہتا ہے، ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، جیسے انگلینڈ، آئس لینڈ، انٹارکٹیکا، روس، سری لنکا اور بنگلہ دیش وغیرہ۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان کے قدرتی ماحول کا جائزہ لیں تو موسموں کے تغیر و تبدل کی بدولت ہم ایک خوشگوار ماحول میں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی کے باعث ہمارے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے اپنے وطن میں رنگ بکھیرنے والے ان موسموں کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں موسم گرما اپریل سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس موسم میں خاص طور پر جون اور جولائی میں گرمی اپنے جوبن پر بہت شدید ہوتی ہے۔ آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین تپ کر تانبا بن جاتی ہے۔ تانبا بہت ایک گرم دھات ہوتی ہے۔ انسان جانوروں کا بھی گرمی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہے کہ سورج کی تیز کرنیں زمین پر پڑتے ہی صحراؤں کی ریت دہتے کولوں کی طرح گرم ہو جاتی ہے، دریاؤں کا پانی بھی کھولنے لگتا ہے، یعنی بہت زیادہ ابلنے لگتا ہے۔ آگے ہے کہ اس کے باوجود موسم گرما کا اپنا ہی لطف ہے۔ لوگ اس موسم میں آئس کریم، کلفیوں اور فلودے ٹھنڈے مشروبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاص طور پر سکنجبین کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ سکنجبین جیسے لیمو پانی جس کو کہتے ہیں، گھروں اور دفاتروں میں پنکھوں، کولروں اور ایئر کنڈیشنز کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ موسم گرما میں ہلکے اور باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آم، تربوز، خربوزوں سے بازار سج جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے اس موسم کے پھل میٹھے اور رسیلے ہو جاتے ہیں۔ بجلی کی سہولت بند ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے دیہات میں لوگ تازہ اور کھلی فضا میں درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جولائی اور اگست میں ابھی موسم گرما جوبن پر ہی ہوتا ہے کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھیں آسمان پر کالے بادلوں کے ٹکڑے تیرنے لگتے ہیں اور پھر شان خداوندی سے یہ بادل کے ٹکڑے کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رم جھم شروع ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف خوشی کا سماں دکھائی دینے لگتا ہے۔ سموسوں اور پکوڑوں کی خوشگوار خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ جامن اور فالسے کے پھلوں سے ٹھیلوں کی زینت بڑھ جاتی ہے۔ برسات اپنا عکس دکھا کر موسم گرما کو خوشگوار بنا دیتا ہے، عمدہ لباس پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک برسات رہتی ہے، کبھی تیز دھوپ اور کبھی موسلادھار بارش کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ ستمبر کے آخر میں موسم میں خنکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسم گرما کے بعد ہی خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں پودوں اور گھاس کی افزائش رک جاتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں اور پھر
کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں۔ موسم خزاں میں پرندے اور حشرات یعنی جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کرتے ہیں۔ خشک ہوائیں چلتی ہیں ہر طرف اور ہر طرف اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس موسم کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ یعنی جو ہوتے ہیں حشرات، کیڑے مکوڑے جیسے چونٹیاں وغیرہ، یہ سردی آتے ہی اپنے اپنے ٹھکانوں میں یعنی اپنے گھروں میں جو بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں زمین کے نیچے زیر زمین گھر، ادھر چلے جاتے ہیں۔ پھر نومبر سے موسم سرما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ اس موسم میں موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لحافوں، انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات جیسے کہ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے، گرم گرم چنے، مکئی، کاجو اور مونگ پھلی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ موسم سرما میں مالٹے اور کنو بھی دھوپ میں بیٹھ کر بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ لوگ موسم سرما میں برف باری دیکھنے مری کے علاوہ نتھیا گلی، گلگت بلتستان اور ناران کاغان کا رخ کرتے ہیں۔ اب ہے کہ موسم گرما کے بعد فروری کے مڈل میں وسط تک موسم بہار شروع ہو جاتا ہے اور پھر مارچ کے آخر تک موسم خوشگوار رہتا ہے۔ درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ باغوں میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ پرندوں کی آمد و رفت، آنے جانے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور رنگ برنگی تتلیوں کا اڑنا باغوں میں خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ موسم بہار میں پھولوں کی نمائش منعقد کی جاتی ہے جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، اپنی جانب ان کا رخ کرتی ہے۔ اپریل میں پھر گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے موسموں میں ایسا حسن و جمال پیدا کیا، ایسی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ یہاں سیاحوں کا بھی تانتا بندہ رہتا ہے، یعنی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حسین ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، آمین۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن پاکستان کو سردی، گرمی، خزاں، بہار اور برسات سمیت ہر موسم سے نوازا ہے۔ پاکستان میں پہاڑی، برفانی، صحرائی، سمندری اور سرسبز میدانی علاقے شامل ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر بے شمار پھلوں، خشک میوہ جات اور سبزیوں سمیت کئی دیگر فصلیں بھی اگتی ہیں۔ پھر سرزمین پاکستان بلند شمالی پہاڑی سلسلوں، کم بلند مغربی پہاڑی سلسلوں، سطح مرتفع بلوچستان، سطح مرتفع پوٹوخار اور پنجاب اور سندھ کے زرخیز میدانوں اور ریگستانوں کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ میں اٹک کے اس لیے پڑھ رہی تھی کہ ادھر نیٹ کا مسئلہ ہے اور نیٹ کی وجہ سے میرا جو کلیئر نہیں دکھ رہا تھا اور اس لیے مجھے اٹکنا پڑا۔ اچھا، آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچتا رہے، اور سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔